ایک ایسا نجات دہندہ جو تمام انسانوں کو خدا کی نظر سے دیکھے، جس کے عادل وجود میں رحمت الہی کی شیرینی موجود ہو، جس کی ناقابل شکست تلوار ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ تڑپتے سسکتے انسانوں کے حقوق کے لیے نیام سے باہر آئے، جس کی شجاعت صبر کی سپر لیے دنیا کے ستم گھروں کو للکارے، جس کا علم عالم خاکی سے عرش کی بے قرانی تک الہی اسرار کا امین ہو، جس کا پاکیزہ دل تمام انسانیت کے لیے دھڑکے، جو ایسا مہربان طبیب ہو جو انسانیت کے زخموں پر اپنی حکمت و دانائی کا مرہم رکھے، جو صفات الہی کی کریم تجلی بن کر دکھی انسانیت کی پناہ گاہ بنے، جو دلوں کا محرم راز ہو، جس کے ہونے کا احساس دل و نظر کو مہکائے رکھے، جو مشکل کشا، حاجت روا، مہربان، کریم، سخی، دریا دل، صاحب کرم اور صاحب الزمان ہو، ازل سے انسان سلطان نصیر کا منتظر ہے، جو وعدہ خدا کی صبح نور ہے۔ بے شک خدا کے ہاں انتظار حجت الہی کا عاشقانہ سفر ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے۔ وعدہ الہی میں ظہور عدل الہی، ظہور رحمت و عافیت، ظہور نعمت و ہدایت ایک ایسا عاشقانہ میدان ہے جہاں صاحبان یقین اپنے دل کی آنکھ سے معشوق کا عرفان کشید کرتے ہیں، اور قرآن بھی ایسے صاحبان یقین کو فلاح پانے والوں میں شمار کرتا ہے جو یؤمنون بالغیب کے مسافر ہیں۔ بشر کے لیے معرفت اور یقین کی سب سے اولین اور عظیم منزل غیبت الہی ہے۔ قربتاً اللہ کی نیت باندھ کر ملاقات الہی کا لطف کشید کرنے والے ایسے پیمان عشق میں بدے ہیں جہاں نور الہی ان کو شرح صدر عطا کرتا ہے۔ اس مذہب عشق کے معشوق کا نعرہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے تمام حجاب برطرف کر دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی نیا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ غیبت سنت الہی ہے۔ خدا اپنے نمائندوں کو اپنی سنتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت دانیال، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ سمیت 26 نبوتوں کو صفت غیبت عطا کی گئی، اور ان غیبتوں میں اہل شک کو اہل یقین کی صفوں سے جدا کر کے اپنے خاص بندوں کو فلاح و راستی کی بشارت عطا کی گئی۔ الہی نمائندے غیبت بالفعل اور غیبت بالشخصیت کے ذریعے انسانی معرفت کی اڑانے آزماتے رہے، یہاں تک کہ اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق محبوب الہی محمد مصطفیٰ کو اربوں سال کے عاشقانہ انتظار کے بعد عالم ظہور میں لا کر 40 سال تک بالشخصیت غیبت عطا کی گئی۔ شخص موجود تھا مگر شخصیت پردہ غیبت میں تھی۔ سلام ہو ان صاحبان یقین پر جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے نور ولایت کا عرفان حاصل کیا اور اولئک هم المفلحون کی صفوں میں شریک ہوئے۔ اس عالم خاکی میں کلیم اللہ کا منصب پانے والے اولے العزم پیمبر موسیٰ کو بالفعل غیبت میں رکھا گیا، مگر وائے ہو ان طالبان دنیا پر جنہوں نے عدل و انصاف کے دائی اور تزکیہ نفوس کا انقلاب لانے والے رہبر کو چھوڑ کر حوائج دنیا کی طلب میں سامری کو اپنا ولی بنا لیا، توریت کو نظر انداز کر کے جادو کی کتاب سے جڑے اور بچھڑے کو اپنا معبود مان لیا۔ سامری ان دنیاوی خواہشات کو اپنے جادوئی دعووں کی بھینٹ چڑھا کر الہی نمائندے سے دور لے گیا۔ اس وقت بھی بے شمار بندگان دنیا جنہوں نے حجت الہی کے نور سے منہ موڑ کر قرآن سے نظریں چرا کر جنتری کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا اور وقت کے سامری کو اپنا رہبر مان لیا ہے۔ عریضے پر خواہشات دنیا کی طویل فہرست بھیج کر غائب امام کو ماننے والے، حاضر امام سے گھبرانے والے وہ اہل دنیا ہیں جو مہدی موعود کا عقیدہ تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں مگر مہدی موجود سے بے خبر ہے۔ پانی میں نمک کی موجودگی فقط چکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والے کو نہیں۔ اس لیے متا ترانہ کاش ہم آپ کو دیکھ پاتے کا نعرہ عاشقانہ معرفت کا مزاج مانگتا ہے، وگرنہ فقط دیکھنے والے تو عمر سعد اور عبداللہ ابن زیاد بھی تھے جنہوں نے امام موجود کو دیکھا مگر
ان کے مقام و مرتبے سے نہ آشنا رہے۔ لوگ حاجات دنیاوی کے اسیر ہو جائیں تو وقت کے سامری موسیٰ کی غیبت میں بندگان دنیا کو متبادل پرچم تھما کر، متبادل کتاب دے کر متبادل خداؤں کی طرف ہانک دیتے ہیں، مگر صاحبان یقین ہمیشہ اپنے اصلی پرچم یعنی پرچم ولایت سے جڑ کر اپنے ہدف یعنی بیداری فکر اور تزکیہ نفس کے ہدف پر پوری استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں۔ یہی وہ صاحبان خاصان خدا ہیں جو وعدہ کیے گئے نجات دہندہ کی غیبت کو غیر حاضری پر محمول نہیں کرتے اور معرفت کی آنکھ سے اسے درک کرتے ہیں۔ کیا خوب فرمان معصوم ہے کہ تم ہم سے غافل ہو مگر ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، قائم کی موجودگی اس سورج کی طرح ہے جو بادلوں کی اوٹ میں ہے۔ گویا منجی عالم کی موجودگی کا احساس صاحبان یقین کا میدان عشق ہے، اور ظہور مہدی سارے الہی وعدوں کے پورے ہونے کا موسم ہے۔ ظہور انتہا نہیں، افتتاح ہے، انجام نہیں، آغاز ہے، اختتام نہیں، الہی نعمت کی ابتدا ہے۔ کاش شیطان کی باخبری اور پل پل حاضر ہونے کا یقین رکھنے والے حجت الہی کے رحمانی طاقت کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پا لیتے۔ غیبت حجت الہی ہماری تربیت، تیاری اور آمادگی کا زمانہ ہے۔ مہدی موعود کا انتظار نظری انتظار نہیں بلکہ خدا کے وعدوں کا انتظار ہے۔ انتظار ایک کیفیت مسلسل ہے جو انسانوں کو ہمہ وقت تیاری، آمادگی اور بے قراری عطا کرتی ہے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ انتظار کے چراغ کی لو بڑھاتا رہتا ہے، حرارت عشق بڑھتی چلی جاتی ہے اور مومن اپنے مولا کی پسند و ناپسند میں ٹھلتا چلا جاتا ہے۔ امام کے چہرے روشن کو دیکھ لینے کی خواہش سے پہلے یہ چاہو کہ مولا تمہیں دیکھیں۔ حبیب جیسے عاشق بنو جسے وقت کا حسین خط لکھ کر نصرت کے لیے طلب کرے۔ یہ انتظار غلبہ ولایت کا انتظار ہے، الہی وعدوں کے طلوع ہونے کا انتظار، عدل و انصاف کے برپا ہونے کا انتظار، اچھے مستقبل کا انتظار، ایک بشری خواب کی تعبیر کا انتظار۔ جس دن ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں برطرف ہوں گی، سامراجی ستم شعار طاقتیں اپنے خون خار پنجوں سے ٹپکتا لہو چاٹیں گی۔ تنگ نظری، تفرق، جدائیاں، نسلی امتیاز اور ظلم و ستم کے تازیان انسانیت کی پشت لہو لہان کرتے مادہ پرست فنا ہوں گے، اور ایک عظیم نجات دہندہ اپنی عالمی حکومت کا حاکم ہوگا جو انسانی ہجوم کو خدا کی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ظلم و ستم، جرائم، فکری و نظریاتی کمائیگی انسانی سوچ کو ایک بھیانک سیاہ مستقبل کے ہولناک خواب دکھاتی ہے۔ ایٹم بم کی ہولناک توانائی آبادیوں کو بھسم کرنے کا ڈراؤنا انجام دکھاتی ہے۔ انسانی معاشرے کو اپنے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھاتے خون خار درندے بارود کے جہنم سنبھالے ایٹمی جنگ کی چنگاریاں سلگاتے پھر رہے ہیں، مگر اس اذیت ناک صورتحال میں الہی وعدوں میں اس تیرہ و تاریک رات کے پیچھے امید کا سپیدہ سحر موجود ہے۔ یہ جان لیوا غم اور جہالت و فساد کے کڑکڑاتے جاڑے جلد عدل و انصاف کے سنہرے موسموں پر ساحل نجات کی نوید لانے والے ہیں۔ اس حقیقت نورانی کا ثبوت ایک منطقی دلیل کی صورت تابندہ و روشن ہے۔ پورا عالم بشریت ایک عالمی وسیع اور ہماگیر انتظار میں مصروف ہے جو صدیوں سے انسانی معاشروں میں سفر کر رہا ہے۔ نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوئے، مگر ہر مذہب میں ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور موجود ہے جو تمام عالم کو ایک ہماگیر منظم انقلاب میں شریک کر کے انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ یہ ایک قدیم اور عالمگیر اعتقاد ہے جو انسانی فطرت کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ ارتقاء کے سفر میں انسان رہن سہن، خوراک اور علم و دانش کے میدان میں مسلسل رفعتوں کی طرف محو پرواز ہے۔ ابن آدم اللہ کے خلق کردہ موجودات کو کشف کرتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک عظیم ارتقاء اسے آگے آگے اور آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ فکری و نظریاتی ترقی کا یہ سفر انسان کو جلد مادی ارتقاء سے اخلاقی ارتقاء کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، ایک ایسے معاشرے کا طلبگار بنانے والا ہے جہاں عدل و صلح کے چراغ روشن ہوں،
یہ بھی حقیقت ہے کہ مادی ترقی کے علاوہ انسان نے پتھر کے بتوں اور آگ کی پرستش سے نکل کر روشن خیال دانشوری سے خدا کو پانے کا سفر بھی جاری و ساری رکھا ہے، اور آج کا انسان اپنے خدا تک رسائی کے لیے اپنے علم و دانش کے پر کھول چکا ہے۔ اسی سفر کی موج ارتقاء میں ہمیں ایک ترقی یافتہ معاشرے تک رسائی کی امید روشن نظر آتی ہے، جہاں انصاف، عدل، دوستی، اخوت اور وحدت کے چراغ روشن ہوں۔ اس وقت دنیا میں بین المذاہب یک رنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے خواب تک پہنچ چکی ہے، ایک ایسی وحدت کی امید جو نظام عالم میں بہترین نظم کی بنیاد ہو۔ انسانی تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ تمام نظام عالم ایک خاص وحدت میں پرویا گیا ہے۔ بد نظمی اور ہنگامہ آرائی ایک حقیر سے ایٹم کو ایک طرف تباہی و